مفتی صاحب، جمعہ کے دن مرنے والے کے تعلق سے جو فضیلت روایات میں آئی ہے ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوگا؟ اور کیا یہ عذاب قبر جمعہ کے دن ہی نہیں ہوگا یا قیامت تک نہیں ہوگا؟ اس سوال کے اندر ہی بہت سارے سوال چھپے ہوئے ہیں، دھیان سے ویڈیو دیکھیں۔ دیکھیے، اگر آپ کا سوال روایت کے تعلق سے ہے کہ یہ روایت ہے یا نہیں، تو جواب ہے کہ ہاں یہ روایت ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ روایت ہے، اور یہ ترمذی شریف میں بھی روایت ہے، مشکات شریف میں بھی روایت ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت آپ کو مل جائے گی۔ اور محدثین کا اس پہ اتفاق ہے کہ یہ روایت حسن درجے کی ہے، حتیٰ کہ دار الدعوہ یعنی کہ جو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو تحقیقی جو ادارہ ہے انہوں نے بھی اس کو حسن درجے کی روایت لکھا ہے، حسن درجے کی روایت لکھا ہے۔ تو اگر روایت کے تعلق سے سوال ہے تو روایت بھی ہے اور حسن درجے کی ہے، بیان بھی کی جائے گی، بیان کرنے کی فل اجازت ہے۔ اب سوال دوسرا یہ بنتا ہے کہ کیا جمعہ کے دن مرنے والے کے تعلق سے جو فضیلت آئی ہے کیا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا اس میں غیر مسلم بھی شامل ہے، کیونکہ مرتے تو جمعہ کے دن وہ بھی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن مسلمان اگر جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں انتقال کر جائے یا ماہ رمضان میں انتقال کر جائے تو ان کو قبر کے فتنے سے بچا لیا جاتا ہے، قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ جو سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ صرف جمعہ کے دن ہے یا قیامت تک کے دن ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ مومین مسلمان کے لیے اللہ کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ یہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گیا، اس سے قیامت تک کوئی حساب و کتاب قبر کے اندر نہیں ہوگا، کوئی سوال جواب نہیں ہوگا، اور اس کو قبر کے عذاب سے بھی محفوظ کر لیا گیا۔ اب روز قیامت ہی اس سے اس کے نام اعمال کے تعلق سے سوال و جواب ہوں گے۔ ایک قول تو یہ ملتا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ صرف جمعہ کے دن اور ماہ رمضان میں ہی عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرا قول یہ ملتا ہے کہ جمعہ کے دن اور ماہ رمضان میں ہی یہ عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور قول ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ جو فاسق اور فاجر ہوتے ہیں یعنی کہ گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں تو ان کو جمعہ کے دن جو ہے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، ماہ رمضان میں ان سے عذاب ہٹا لیا جاتا ہے، اس کے بعد پھر سے ان کو جو ہے عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک قول یہ بھی ملتا ہے۔